بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہماری بات شخصی ترقی و کامیابی کی تیاری کے نسخے خاکی کے پہلے جز خے سے خود آگاہی اور خود آگاہی کے پہلے مرحلے خے سے ہی خود شناسی پر جاری ہے۔ اس سلسلے کے پچھلے ویلاگ میں ہم نے اپنی سوچ کا تجزیہ کرنے اور اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے پر بات کی تھی۔ آج ہم مختلف اقسام کی سوچ یا سوچنے کے مختلف انداز پر بات کریں گے۔ مثبت اور منفی سوچ کے بارے میں تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہے، زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ مثبت اور منفی سوچ کی کیا تعریف ہے یا ان میں سے کون سی سوچ بہتر ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا؟ جہاں تک تعریف کا سوال ہے تو اس پر اب تک ماہرین کی کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آئی، لیکن زیادہ تر کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مثبت اور منفی سوچ دونوں انسان کے لیے ضروری ہیں، بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بات کا ماننا یا نہ ماننا، اثبات و نفی، اتفاق و اختلاف، حق و باطل، ہاں اور نہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ تنوع نہ صرف انسان کی سربلندی و ترقی کی بنیاد ہے، بلکہ اس کی پستی و تنزلی کا سبب بھی ہے۔ اصل میں مسئلہ مثبت و منفی سوچ کا نہیں، کیونکہ انسانی زندگی میں دونوں کا کردار اہم ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی ایک قسم کی سوچ انسان پر غالب آ جائے یا حاوی ہو جائے اور وہ ہر کام میں، ہر شے میں مثبت یا منفی پہلو ڈھونڈتا رہے۔ ضرورت سے زیادہ مثبت سوچ رکھنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر طبیعت خراب لگے اور انسان یہ سوچتا رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ہے، تو خدا نہ خواستہ بیماری بڑھ بھی سکتی ہے اور بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں صرف مثبت سوچ رکھنا ہی کافی نہیں، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ اسی طرح سے زیادہ منفی سوچ رکھنے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ مثلا ذرا سی کوئی مصیبت یا پریشانی آئی اور دنیا ختم، سب کچھ ختم۔ بہرحال مثبت اور منفی سوچ ایک عمومی اصطلاح ہے۔ سوچنے کے مختلف انداز اور طریقے ہوتے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند سوچنے کے طریقوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ طریقہ نمبر 1، سیاہ و سفید سوچ۔ اس قسم کی سوچ کا مطلب ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مطلب اگر یہ نہیں ہوا تو دنیا اندھیری ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اگر عشق میں ناکام ہو گئے تو زندگی ختم۔ طریقہ نمبر 2، انجام بد سوچ۔ اس سوچ میں ہر کام کا انجام خراب ہوتا ہے، ہر کام کا نتیجہ برا نکلنا ہے۔ مثلا اگر نوکری کی درخواست دی ہے تو پہلے سے یہ طے کر لیا جائے کہ کوئی فائدہ نہیں، نوکری تو ملنی نہیں ہے۔ یا انٹرویو پر جا رہے ہیں تو پہلے سے سوچنا شروع کر دیا کہ میں انٹرویو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ طریقہ نمبر 3، جذباتی سوچ۔ اس سوچنے کے طریقے میں جذبات عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی شخص یا نظریے سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں تو آپ اس کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو۔ طریقہ نمبر 4، بالکل ضروری سوچ۔ یہ سوچ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اور دوسروں کے لیے کوئی معیار مقرر کر لیتا ہے۔ مثلا ایک کام بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر حال میں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا طے کیا گیا تھا، یا اس کام کے لیے یہ شرط ضروری ہے۔ مثلا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے معافی مانگے تو پھر کام ہوگا۔ طریقہ نمبر 5، اصغر و کبیر سوچ یا چھوٹی بڑی سوچ۔
اس سوچ میں انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بہت بڑا خیال کرتا ہے، اور اگر کوئی اچھا اور بڑا کام ہو جائے تو اسے بھی چھوٹا خیال کرتا ہے۔ طریقہ نمبر 6، پیش گوئی سوچ۔ کسی کام کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کر دینا، کام کرنے سے پہلے ہی بتا دینا کہ کام ہوگا کہ نہیں۔ مثلا کسی کے کام کے بارے میں پہلے سے کہہ دینا کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتا، یا ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں۔ طریقہ نمبر 7، اطلاقی سوچ۔ اپنے آپ پر یا دوسروں پر کسی خصوصیت کا اطلاق کرنا، میں تو ایسا ہی ہوں، یا وہ جھوٹا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یا میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ طریقہ نمبر 8، روشن ضمیر سوچ۔ دوسرے کا ذہن پڑھنا، مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میں سب سمجھتا ہوں آپ کے دل میں کیا ہے، یا اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے۔ طریقہ نمبر 9، مبالغہ آمیز سوچ۔ اپنے کاموں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اور دوسرے کے بڑے سے بڑے کام کو گھٹا کر چھوٹے سے چھوٹا کر کے دکھانا۔ طریقہ نمبر 10، عمومی و کلی سوچ۔ مطلب یہ کہ کسی ایک واقعے کو لے کر اس کا اطلاق عمومی طور پر سب پر کر دیا جائے، یعنی جزوی مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں کل کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی جائے۔ دوسرے معنوں میں ماضی میں جو کچھ صحیح ثابت ہوا تھا وہی مستقبل میں بھی صحیح ثابت ہوگا۔ مثلا سارے سیاستدان چور ہیں، اور سارے مسلمان، جیسے آج کل کہا جاتا ہے، مثلا دہشت گرد ہیں، سارے سرکاری ملازمین رشوت خور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب، یہ جو چند سوچنے کے مختلف انداز ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ زیادہ تر منفی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سب کا الٹ مثبت سوچ بن جائے گا۔ اب اگلے ویلاگ میں ہم مزید کچھ سوچ پر بات کریں گے، اور مثبت سوچنے کے انداز پر، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سوچ ہماری کیفیات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔